اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس سورہ کے بارے میں بات کریں گے وہ سورہ ہجر ہے، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ہجر کا نام کس حوالے سے سورہ میں آیا اور اس سورہ کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ بتائیے کہ ہجر کا کیا مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہجر اصل میں ایک علاقے کا نام ہے جہاں پہ قوم سمود آباد تھی۔ یہ ایک اینشنٹ عرب قوم ہے، معلوم ہے کہ عاد کے بقایات میں سے ہیں، اور یہ پہاڑوں کو تراش کے سنگ تراشی کا فن خوب جانتے تھے، گھر بناتے تھے، اور ان کا ذکر قرآن میں بہت جگہ پہ آیا ہے۔ تو ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ ہجر ہے، اور یہ شمالی عرب میں واقع ہے، نارتھ عربیہ میں، اور یہ سمجھ لیجیے کہ عرب اور شام کے درمیان یہ علاقہ ہے۔ اور عام طور سے قریش وہاں سے اپنے سفروں میں گزرتے تھے، تجارتی قافلوں میں، تو وہ کھنڈرات وہاں پہ دیکھتے تھے۔ تو قوم سمود کے اس مسکن کے حوالے سے اس کا نام چونکہ ہجر ہے، تو یہی نام سورہ کا رکھا گیا۔ اور یہ جیسے میں نے تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ سورہ کے آخر میں یہ قوم سمود کا اس طرح ذکر آیا ہے، اور پوری سورہ کے جو جہاں تک مضامین کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ صرف اس نام سے اس کا احاطہ نہیں ہوتا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ کسی ایک واقعہ یا کسی ایک انسیڈنٹ کی بنیاد پہ سورہ کا نام رکھ لیتے تھے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ سورہ کے جو مضامین کیا ہیں، تو دیکھیے سورہ کے جو مضامین ہیں، پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ سورہ مکی دور کی سورہ ہے۔ اپنی جو پچھلی سورہ ابراہیم ہے، اس کے ساتھ مل کے یہ ایک جوڑا بناتی ہے۔ قرآن میں صورتیں جو ہیں وہ زوج ہیں، تو یہ اس کا جوڑا ہے۔ اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں تسلی دی گئی ہے کہ یہ لاخر ہے، اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ قریش مراد ہے یہاں پہ ظاہر ہے چونکہ مکی سورہ ہے اور مکے میں مخاطب قریش ہیں، تو یہ قریش ہی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے، اگر اس قرآن کے بارے میں یہ کوئی ڈاؤٹ رکھتے ہیں اور قرآن مجید کے بارے میں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر نے گھڑ لیا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی اور رائے رکھتے ہیں، تو یہ مطمئن رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پیغمبر اس کا آپ کی اپنی کوئی خواہش سے ذکر نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کا وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا اپنے ذمے لیا، اور یہ کتاب اسی وجہ سے جس شکل میں یہ نازل ہوئی 14 صدیوں پہلے، اسی شکل میں آج بھی ہمارے پاس بالکل اسی زبان میں، اسی انداز میں اور اسی فارمیٹ میں موجود ہے۔ پچھلی آسمانی جو کتابیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اس کے برخلاف یہ صورتحال قرآن مجید کی، تو یہ آسمانی وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا، اس کو پورا کیا، اگرچہ پورا کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا وہ انسانوں کے ذریعے سے کیا گیا۔ اس کے بعد اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معجزات کو قریش مراد ہے نا، قریش معجزات کا یعنی مطالبہ قریش جو ہیں وہ کہتے تھے ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم مانیں گے، جیسے کہ ہماری سابقہ اقوام میں معجزات دکھائے گئے، قوم صالح کی اونٹنی لیکن مراد ڈاکٹر ہے۔ صاحب قرآن مجید نے یہ بھی تو کہا ہے کہ معجزات ایمان لانے کا باعث نہیں بنتے، جی ہاں، یہ ان کی ضد اور سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی معجزات جو ہیں وہ تو اگر پوری کائنات میں ویسے ہی ہمیں ہر وقت نظر آتے ہیں۔ یہی سورہ میں بتایا گیا ہے کہ معجزات کے بعد بھی اگر آپ مانیں گے تو وہ ماننا کوئی نافع نہیں ہوگا۔ اور پھر اس سورہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اس کی جو نشانیاں ہیں، یہ بذائے خود معجزات ہیں، تو کسی نئے معجزے کا مطالبہ کرنا کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ ایک اور ان کا مطالبہ یہ تھا، یہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ ان پہ براہ راست نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا اس سورہ میں، اور یہ بتایا کہ دیکھیے فرشتے جب نازل ہوتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں، جیسے کہ وہی فرشتے جو حضرت ابراہیم کے پاس گئے ان کو ایک فرزند کی بشارت دینے کے لیے، وہی فرشتے حضرت لوط کے پاس گئے اور ان کو تباہی کی بشارت دی، اور یہ بتایا کہ آپ کی قوم پہ تباہی آئے گی۔ تو یہ بتایا گیا کہ دیکھیں فرشتے جب آتے ہیں تو اس طرح کے کاموں کی تنفیذ کے لیے آتے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ پہ نہیں آتے۔ اس سورہ کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قوم سمود کا ذکر ہے، وہ بالکل آخر میں ہے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا حشر تم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو، تم ان تجارتی رستوں پہ گزرتے ہو اور یہ دیکھتے ہو کہ کیسے یہ تباہ ہوئی ہیں، تو قریش کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے۔ آخر میں خواتین و حضرات ایک اہم آیت ہے جو اس پورے قرآن مجید کی سٹرکچر اور فارمیٹ پہ اثر ڈالتی ہے، اس کو ڈسکرائب کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 7 چیپٹرز یا 7 زمروں میں ڈیوائڈ کیا، اور ہر سورہ کے بارے میں، ہر گروپ میں یہ لحاظ رکھا گیا کہ صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یعنی سبع من المثانی کا مطلب ہے 7 چیپٹرز جس کے اندر کی جو صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا ہے۔ چنانچہ یہ خود کسی وقت ایک الگ سے ایک موضوع ہے جو کسی وقت انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ قرآن کے 7 ابواب ہیں، ہر باب کا ایک موضوع ہے،
اور اس باب کے اندر صورتیں جو ہیں وہ زوج ہیں، وہ جوڑا جوڑا ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اب تک جتنی صورتوں کی ہے تفصیل ہم نے بیان کی ہے اس میں اسی بنیاد پہ ہمیشہ یہ بتایا کہ بظاہر وہ جوڑا جوڑا فلاں لگ رہا ہے، ان کا مضمون ایک جیسا لگتا ہے، جوڑا جوڑا ہیں. جیسے اب یہی جو سورہ ہے سورہ ہجر، یہ اپنی پچھلی سورہ ابراہیم کی جوڑا سورہ ہے. اور جڑواں ہونے کے کئی ایسپیکٹس ہیں. بعض دفعہ ایک جگہ کا استدلال تاریخی ہوتا ہے، دوسرے کا جو استدلال ہے وہ عقلی ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک چیز ایک جگہ پہ اجمال سے بیان ہوتی ہے، دوسرے میں اس میں تفصیل سے بیان ہوتی ہے. تو اس گروپ کے اندر یہ ضروری ہے کہ جب ہم مطالعہ کریں تو جڑواں صورتوں کا مطالعہ اچھی طرح سے کریں تاکہ صورتوں کا جو فہم ہے وہ اچھی طرح سے ہمیں منتقل ہو سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سورہ ہجر پر روشنی ڈالی. کل انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب ہم ایک نئی سورہ کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.